اب یہ بڑا عجیب سا سوال ہے کہ صدقے باطل کیسے ہو گئے؟ پیسے دیے، رسید مل گئی، غریب کو دیے، اس نے ریسیو کر لیے، اب اس کے بعد باطل، نل اینڈ وائڈ۔ قرآن کہہ رہا ہے باطل نہ کرو۔ اب پہلے نے ایک بات سمجھنی ہوگی، جب تک ہم اپنے اینیمی کے بارے میں نہیں جانیں گے نا، اس کی چالوں کے بارے میں نہیں جانیں گے، ہم برباد ہی ہوتے رہیں گے، وہ ہمیں نقصان ہی پہنچاتا رہے گا۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن قرآن ہی بتاتا ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اتنا مکار ہے، اتنا مردود ہے کہ پہلے تو چاہتا ہے ہم بڑے گناہ کریں، روزہ ہی نہ رکھیں، نماز ہی نہ پڑھیں، تراویح بھی نہ پڑھیں، شراب پلوا دے، بدکاری کروا دے، جوئے میں لگا دے، پہلے وہ ٹرائی کرتا ہے کہ انسان کو عبادت سے روکے اور بڑے بڑے گناہ کروائے۔ لیکن جب یہ دیکھتا ہے نا، نہیں یہ نماز تو پڑھے گا، روزہ تو چھوڑ نہیں سکتا، زکوٰۃ تو پوری دے گا، ابا نے سکھائی تھی، ٹھیک ہے نا، اچھا اب بھی ہار نہیں مانتا، نماز پڑھتا ہے بندہ تو نماز برباد کرنے آ جاتا ہے، صدقہ دیتا ہے تو صدقہ برباد کروانے آ جاتا ہے، کوئی بھی وہ نیکی کرتا ہے تو اب اس نیکی کو کس طرح ڈیمولش کیا جائے، شیطان اب اس پر کام شروع کر دیتا ہے، اور ہم ہوتے ہیں کہ اس کی باتوں میں آ کر اپنی نیکیاں برباد کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو۔ کیسے باطل ہو جائیں گے؟ احسان جتاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یاد ہے نا، چپل پہن کر آیا تھا میرے پاس، میں نے نوکری لگائی تھی، قرضہ دیا تھا، جب تو نے کاروبار شروع کیا بڑا آدمی ہو گیا، بھول تو نہیں گیا، تیرا گھر میں نے دلایا تھا، بچی کی شادی میں نے کر، یعنی صدقہ دے کر احسان جتانا۔ توبہ توبہ توبہ، یہ آپ جو کرتا ہے نا ایسے، وہ اپنے تمام صدقوں کو بھی باطل کر رہا ہے، الٹا گناہگار بھی ہوگا، کیونکہ اس کا دل دکھے گا نا جس پر آپ احسان جتائیں گے۔ اچھا، ایک احسان جتانا اور ایک اس کو صدقے کو جتانا، اب وہ کیا ہوتا ہے کہ اب جس کو صدقہ دیا یا تو اس کو جتائیں گے یا لوگوں کو بتائیں گے۔ پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال، اب تو ہر چیز دکھانی ہے، چندہ دے رہا ہوں، چیک دے رہا ہوں، راشن بانٹ رہا ہوں، ہر چیز۔ اگر تو یہ نیت ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ دلوں کی حال جانتا ہے، یہ نیت ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں مجھے دیکھ کر اور لوگ کریں، پھر تو ٹھیک ہے، مگر اپنے دل سے پوچھے، کسی اور پر فتویٰ نہ لگائیں۔ اچھا کوئی یہ کر رہا ہے تو آپ کہیں یار مولانا صاحب نے بیان کیا تھا، یہ دیکھو جتا رہا ہے، آپ اس پر فتویٰ نہ لگائیں، آپ صرف اپنے آپ کو چیک کریں، میں اپنے آپ کو چیک کروں کہ یہ کیوں ہم کرتے ہیں۔ ہماری امہات المومنین کا انداز کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ ام المومنین سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، آپ اپنے غلام کو جب صدقہ دے کر بھیجتی نا تو فرماتی جس کو غلام کو صدقہ دینا نا اس سے ہمارے لیے دعا نہ کروانا، بس صدقہ دے دینا، نام بھی نہ بتانا۔ اچھا اگر وہ دعا کر دینا تو وہ دعا نوٹ کر کے لانا۔ وہ غلام آیا، کہا امی حضور میں نے پیسے دیے، آپ نے صدقہ دیا تھا، وہ اسے دیا، اس نے آپ کے لیے یہ والی دعا کی ہے۔ ام المومنین نے ہاتھ اٹھائے، ایگزیکٹلی وہی دعائیں اس فقیر کے لیے کی اور کہا دعا کا بدلہ دعا ہو جائے، صدقے کا بدلہ اللہ سے لیں گے۔ ہمیں دعا بھی نہیں چاہیے وہ۔ اچھا ہمارا کانسیپٹ کیا ہے؟ یار امام صاحب ذرا خاص والی دعا کرائیے گا، کارپیٹ بچھوائیں حاجی صاحب نے، نام بھی ہونا چاہیے، پھر بتائیے گا بھی کارپیٹ کولر ہم نے لگایا، یہ فلاں پنکھا، ذرا اسپیشل والی، پھر نام بھی اسپیشل، پتہ نہیں کون سی اسپیشل والی دعا ہوتی ہے۔ خود سوچیں آپ، یہ اعلان، یہ اسپیشل آپ کا نام لیا جائے اس لیے کہ آپ نے صدقہ دی، کیوں آ رہا ہے دل میں؟ یہی تو وہ شیطان کا وار ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نہ کریں یہ۔ اچھا پھر بڑا جی چاہتا ہے کہ لوگوں کو بتائیں ہم نے یہ کام کروایا، میں نے مسجد بنائی، میں نے چھت ڈلوائی تھی، ٹائلیں ہم نے لگی ہیں، یہ سارے مصلے میں نے اپنے ابو کے اصالے ثواب کے لیے لگائے۔ کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ آپ نے آپ جانے، رب جانے نا۔ ہم تو کسی کو وہ امہات المومنین تو دعا نہ کروائیں اور ہم کسی کو عمرے پہ بھیج دیں۔ بھائی پہلے ہی نظر دیکھ کر کعبے کے لیے میرا نام پہلے لینا، تیرا بعد میں لینا، پیسے میں نے دیے ہیں، ہر چکر پر میرے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ خود سوچو یار، آپ کچھ نہ کہیں اسے، وہ ایک دعا نہ کرے آپ کے لیے، ہر قدم پر آپ ہی کو ثواب ملنا ہے کیونکہ آپ نے بھیجا ہے اسے۔ اللہ سے اجر مانگے نا، لوگوں سے کیوں ہمیں امید ہوتی ہے؟ اور یہ صدقے باطل کرنے والا کام یہ شیطان ہم سے کروا لیتا ہے۔ اور یہ صرف صدقے باطل نہیں ہوتے، اور بھی بہت سارے اعمال ہیں۔ اخلاص کی تعریف علماء نے یہ بیان کی، the definition of اخلاص، جس طرح گناہوں کو چھپاتے ہو اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ۔ مجھے بتائیے ہم میں سے کتنے ایسے جو چاہتے ہیں میرے گناہ سب کو پتہ چلے؟ ہم سب چاہتے ہیں یار نہیں کسی کو نہیں پتہ، نیکی تو کسی طرح پتہ چل جائے، بس کسی طرح ڈیلیور ہو جائے نیکی۔ وہ نہیں ہوتا واٹس ایپ جاتا ہے بلو ٹک ہو جاتا ہے، بس اس کو نیکی پہنچی اور ہمارے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی، چلو ریسیوڈ، اور ریسیو نہیں ہوئی بھائی وہ ڈیلیٹ ہی نہ ہو جائے کہیں۔ نہ کریں یہ شیطان کے وار کو پہچانے۔ ایک چپتا ہوا سوال کرتا ہوں پھر بات کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ اپنے آپ سے ہم سارے سوال کر لیں، ایسی کتنی نیکیاں ہیں ہمارے پاس کہ وہ صرف میں جانوں اور میرا رب جانے؟ اپنے آپ سے پوچھ لیں، سب پوچھ لیں۔
عمرے کیے ہیں، حج کیے ہیں، زکاتیں دی ہیں، نوافل بھی پڑھے ہوں گے، روزے بھی رکھے ہوں گے، لیکن ایسی ان میں سے کتنی ہیں جو کسی کو نہیں پتا؟ میں جانوں میرا رب۔ ہم نے تو رات کے اندھیرے میں کوئی نیکی کی نا تو بھی صبح گھبراہٹ شروع ہو گئی کہ یار کسی طرح تو بتاؤں، کوئی تو طریقہ کروں کہ میرے پتہ چل جائے کہ میں نے آج تہجد پڑھی ہے۔ کوئی نہ کوئی بہانہ کریں گے، یار آج بہت تھکا ہوا ہوں، خیریت تو ہے؟ بس وہ تہجد سے اٹھ جاتا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ آپ تہجد پڑھتے ہیں، بس اس نے یہ کہہ دیا، اپنی نیکی اس کو ڈیلیور ہو گئی، شاباش مل گئی، تہجد ریسیوڈ۔ اللہ کے بندوں خود سوچو، کچھ تو ایسا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے۔